بودھن شہر کے ٹٹکوٹ علاقے میں ہفتے کے روز نو تعمیر شدہ مسجد خسرو کا افتتاح کیا گیا۔ اس موقع پر مولانا محمد کریم الدین کمال نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور خطاب کیا۔ اسے روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھنے کو کہا گیا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ دل سے نماز پڑھنے سے اللہ اس دنیا اور جنت میں ایک خاص مقام عطا فرمائے گا۔ مسجدوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کو کہا گیا۔ اس پروگرام میں مولانا سید عبدالباقی قادری، مولانا سید خواجہ ناظم الدین سلطان، عبدالقدیر، متولی محمد امتیاز، کونسلر خضر احمد اور دیگر نے شرکت کی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے نذرانہ خدمت پیش کریں۔ حضور شریف اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے اور خوشی کے لمحے میں مجھے یاد کیا گیا یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان اس کے حبیب کا صدقہ کہ مسجد کی تعمیر جدید ہوئی اور پھر اس تقریب میں مجھے یاد کیا گیا، بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کا نام بھی میں نے بورڈ پر دیکھا، ساتھ میں لکھا ہوا بھی دیکھا کہ اہل سنت و جماعت۔ تو بات کلیئر ہو گئی، اب کسی اور کو یہاں آ کر اپنے خیالات پھیلانے کی نشر و اشاعت کی اجازت گنجائش نہیں ہے۔ جو آئے گا اب اس انداز میں مسلک اہل سنت کے روایتوں اور اندازوں کے مطابق وہ عبادتیں کرے گا، اور عبادتوں کا ہے تو حق حاصل ہوگا، وہ آئیں گے عبادت کریں گے اور چلے جائیں گے۔ آئندہ کسی قسم کا کوئی دوسرا مسئلہ نہیں اٹھے گا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ مگر یہ ہے کہ اس قسم کا بھی برقرار رکھنا اس کی ذمہ داری، یہ ذمہ داری ہماری۔ مگر ہوتا کیا ہے، ہمارے پاس غفلت ہوتی ہے کہ جائیں گے تھوڑی دیر میں جا کے نماز پڑھیں گے، اور پھر اہل سنت کے نماز پڑھنے والوں کی تعداد جب کم ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے دوسرے لوگ آ کر شروع کرتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ ہم اپنا انتظام اپنے ہاتھوں میں رکھیں گے، پھر اس کے بعد روز ایک نئے مسائل وہاں شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر جگہ کا یہ یاد میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں، بنیادی بات کہ جہاں اہل سنت و جماعت آپ نے نام رکھا ہے، اب آپ پر ذمہ داری کیا ہے؟ آپ پر جتنے اہل سنت و جماعت اپنے آپ کو مانتے ہیں، اہل سنت جسے جنتی کہا گیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ اکرام نے پوچھا تو سرکار نے فرمایا کہ 72 فرقے یا 73 فرقے جتنے ہوں گے سب جہنمی، لیکن جنتی کون ہوگا؟ اہل سنت و جماعت۔ اہل سنت و جماعت جو اپنے آپ کو بول رہے ہیں اور جنتی بول رہے ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مسجدوں کو آئیں، نماز پڑھیں، اپنی پیشانیوں کو سجدوں سے سجائیں اور اللہ کی عبادتوں سے مسجدوں کو ہمیشہ مزین رکھے، آراستہ رکھے۔ تو کیا ہوگا؟ کسی اور کو آنے کا موقع نہیں ملے گا، کوئی اور آ کر مداخلت نہیں کرے گا۔ بھائی سارا کام یہی لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں مداخلت کی کیا؟ بھائی اب میں دنیاوی مثال ہوں، تم کہیں ٹھہرے ہوئے، وقت کا سیم ہے، مگر گئے ہیں کسی کام سے اور ہم نے کہا کہ ہم نماز ادا کر لیتے ہیں۔ جب تک نماز ہوتی ہے نہ سیم روکتا ہے، نہ اس کے سیکورٹی والے روکتے ہیں، نہ کوئی اور چیز۔ کیوں؟ نماز ہو رہی ہے، نماز میں کسی اور کو مداخلت کا حق نہیں ہے، وہ چاہے کچھ ہو جائے، لیکن نماز پہلے مکمل ہوتی ہے، بعد میں یہ سب موقع ہوتا ہے دوسری چیزوں کا۔ تو یہی کیفیت میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ سب نماز کی ادائیگی میں پیش رفت کریں گے، نماز کی ادائیگی میں دلچسپی لیں گے، تو یقیناً کسی اور کو کوئی اور حق نہیں ملے گا کہ وہ انتظامی معاملات یا کسی اور چیز میں کوئی مداخلت کرے۔ بزرگان ملت اسلامیہ، ہماری اس کوتاہی کو ہمیں دور کرنا پڑے، اور جب تک اہل سنت نماز کو نہیں پکڑیں گے، مساجد کو آباد نہیں رکھیں گے، تو ظاہر سی بات ہے تمام معاملات میں سستی آئے گی، تمام معاملات میں غفلت آئے گی۔ آپ نے دیکھا کئی مساجد ایسے ہیں جو بہترین تاریخی مساجد ہیں، پنجاب کا علاقہ دیکھیے یا دوسرے ریاستوں کا علاقہ دیکھیے، وہ بہترین مساجد ہونے کے باوجود وہ بند پڑے ہیں اور کوئی ان میں گھسنے والا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟
نمازی جھوٹے وہاں نہیں رہے، خالی ہو گئی، تو معلوم نہیں کن لوگوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ یہ طریقہ دنیا کا ہے، تو اسی لیے میں ادب گزارش کرتا ہوں کہ آپ مسجد بنائے ہیں، ذوق اور شوق سے بنائے ہیں، تو اسی ذوق اور شوق سے عبادتوں کو آنے کی ضرورت ہے۔ جہاں کوئی مؤذن اذان دے اور آپ پہلے والے کو اٹھ کر مسجد میں آئے۔ کسی شاعر کا شعر ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، اور من اپنا پرانا پاپی تھا پرسوں میں نمازی بنا۔ کب تک ہم اپنے من کو پاپی رکھیں گے؟ ہم اپنے من کو دھوئیں اور رب کی بارگاہ میں آئیں۔ بزرگان ملت اسلامیہ، نماز کیا؟ اللہ کی عبادت، اور ہم نماز کو عبادت سے بڑھ کر عادت جو بناتے ہیں، عادت کی وجہ سے چھوٹتی رہتی ہے کہ مگر عادت نہیں، عبادت بنانا۔ آپ نماز میں آئے، کیا کر رہے ہیں؟ نماز میں آتے ہی اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں۔ قرآن پاک وہی